سیالکوٹ میں ظلم کی انتہا، غیر ملکی فیکٹری مینیجر ملازمین کے تشدد سے ہلاک، مشتعل افراد نے لاش بھی جلا دی، 50 مشکوک افراد گرفتار۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، تحقیقات کی نگرانی خود کرنے کا اعلان، مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں گی، ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں، 48 گھنٹے میں حقائق سامنے لائیں گے، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی یقین دہانی، نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی نے واقعہ افسوسناک قرار دے دیا۔ 51 روز کی روپوشی ختم، آغا سراج درانی کو ریلیف نہیں مل سکا، اثاثہ جات کیس میں پہلے گرفتاری دیں پھر درخواست کی سماعت ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم، ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کے استدعا بھی مسترد، اسپیکر سینیٹ اسمبلی 4 گھنٹے عدالت عظمیٰ کے احاطے سے باہر نہیں آئے، نیب کی ٹیم انتظار کرتی رہی، باہر آتے ہی گرفتار کر کے نیب راولپنڈی آفس منتقل کر دیا گیا، کل راہداری ریمانڈ کے بعد کراچی منتقل کیے جانے کا امکان۔ جالے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جب آغا صاحب کو ضمانت دی گئی تھی، جب اس میں اس کا فیصلہ آپ پڑھیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی الزامات ہیں ان پر وہ بیس لیس ہیں اور ان کو مکمل طور پر ایک لحاظ سے فری چٹ دی گئی تھی، اور اس کے بعد اگر دوبارہ اس طرح کے حالات ہوں تو آغا صاحب کو یہ حق تو ہے کہ وہ عدالتوں تک پہنچیں۔ جیالے کبھی گولیوں اور پھانسیوں سے نہیں گھبرائے تو گرفتاریوں سے کیوں گھبرائیں گے؟ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر شاہ کا سراج درانی کی گرفتاری پر رد عمل، جعلی کیس اور کردار کشی پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم نہیں کر سکتی، شازیہ مری بھی بول پڑی، نیب عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے سوا کچھ ثابت نہیں کر پاتا، سلیم مانڈوی والا کا دعویٰ۔ ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے، ہمیں اس وقت بالکل احساس ہے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے یا درمیانہ طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس، اربن لوور مڈل کلاس جو ہے وہ پریشر میں، لیکن یہ تھوڑا سا صبر کریں۔ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم عمران خان کے بعد مشیر خزانہ شوکت طرین نے بھی تسلی دے دی، قومی معیشت کے درست سمت میں ہونے اور مہنگائی جلد کم ہونے کا دعویٰ، عوام کب گھبرائیں؟ صحافیوں کا مشیر تجارت سے سوال، رزاق داؤد مسکرا دیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھبرانے والی بات ہے کہ جو میں نے بھی یہی کہا۔ اچھا فروری مارچ کے بعد اگر مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار، 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ واپس لینے کے لیے ترمیم بل کا مسودہ وزارت قانون کو ارسال، موبائل فون، اسٹیشنری اور پیکٹ فوڈ کی قیمتیں بڑھنے کا امکان، بڑی گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے اور لگژری گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کی تجویز۔ ڈالر کی اڑان رک نہ سکی، روپیہ بے حال، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 78 روپے 70 پیسے، انٹر بینک میں 177 روپے 15 پیسے کا ہو گیا، برآمدات کے مقابلے میں درآمدات میں 20 ارب 59 کروڑ ڈالرز کا اضافہ، ادارہ شماریات نے 5 ماہ میں تجارتی خسارے کی رپورٹ جاری کر دی۔ کہ آج پاکستان کی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے، یہ ملک ایک نالائکی اور نااہلی کی تجربے گاہ بنا کے اس کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ حکومت نے معاشی خود مختاری آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی، لیگی رہنما احسن اقبال کے وار، 5 وزرائے خزانہ، 6 سیکریٹریز اور ایف بی آر کے 5 چیئرمینز کی تبدیلی حیرت کا اظہار، مجوزہ منی بجٹ ملکی معیشت کے تابوت میں آخری کیل قرار، حکومت پر معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا الزام بھی لگا دیا، ایم کیو ایم کے سابق کنوینر فاروق ستار کا شہباز شریف سے ملاقات میں اپوزیشن کو متحد ہونے کا مشورہ۔ سربیا میں پاکستانی سفارت خانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ کراچی سے ہیک کیے جانے کا انکشاف، ہیکرز نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا جعلی پیغام جاری کر دیا، سفارت خانے کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بظاہر اسی ڈیوائس سے ہیک کیا گیا، سفارت خانے کے ملازمین کو تنخواہیں باقاعدگی سے مل رہی ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔
سے معذرت کر لی. ادارہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے, کسی بات سے دل آزاری ہوئی تو معافی قبول کریں. وکیل نے تحریری جواب جمع کرا دیا. وفاقی وزیر ریلوے کی 22 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلبی. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے اپوزیشن کا بوائیکاٹ افسوسناک قرار. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے حزب اختلاف کو نظر ثانی کا مشورہ دے دیا. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم پر قومی سلامتی کا مسئلہ سنجیدہ نہ لینے کا الزام. استعفے کا مطالبہ بھی دہرا دیا. ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کیس میں پیش رفت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اٹارنی جنرل نے سابق چیف جج گلگت بلتستان کو خط لکھ دیا. اصل بیان حلفی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کرنے کی ہدایت. سمندر کو پیچھے دھکیل کر زمین قابل استعمال بنانے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے 5 کینٹونمنٹ بورڈ KCEOs کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے. DHA, پورٹ قاسم اور سول ایویشن کو نقشے اور تمام دستاویزات عدالتی عملے کے حوالے کرنے کا حکم. سروے آف پاکستان سے بھی دستاویزات کی طلبی. عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. تحریک انصاف نے بھی سندھ کا نیا بلدیاتی نظام چیلنج کر دیا. ہائی کورٹ سے سندھ اسمبلی سے منظور بل کالعدم قرار دینے کی اپیل. جسے بیوی بھی ووٹ نہ دے وہ میئر بن سکتا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا بل پر طنز. ہم بڑے سافٹ ہیں, کمفرٹیبل ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. اگر اتفاق ہو جائے تو ہم تینوں چیزیں مان لیں گے کہ جی اوپن کر دیں میئر کا الیکشن, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں جی کونسل کا رکن الیکشن لڑے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن بلدیہ کے پاس رہے, کوئی ایشو نہیں. سندھ حکومت نے لچک دکھا دی. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کے اپوزیشن کو اعتراضات پر بات چیت کی پیشکش. صحت اور تعلیم کے ادارے بلدیہ کو واپس کرنے کا اشارہ. بلدیاتی نظام میں ترمیم مجبوری قرار دے دی. پنجاب میں ڈینگی مچھر کے پر نہ قطرے جا سکے. 24 گھنٹے کے دوران 48 نئے کیس رپورٹ. 2 مریض چل بسے. اسلام آباد میں 2 افراد میں وائرس کی تشخیص. خیبر پختونخوا میں مزید 18 مریض سامنے آ گئے. کورونا وبا نے مزید 8 افراد کی زندگی چھین لی. ایک دن میں 391 نئے کیسز رپورٹ. پازیٹیو کیسز کی شرح 0.84% رہی. اومیکرون سے بچنے کے لیے سندھ کے اسکولوں میں ویکسینیشن مہم چلانے کا اعلان. پاکستان نے بھارت کو افغان ٹرانسپورٹ کے ذریعے گندم اور ادویات افغانستان بھیجنے کی اجازت دے دی. بھارت سے امداد واہگہ بارڈر سے تورخم جائے گی. رواں سال کا آخری مکمل سورج گرہن کل ہوگا. پاکستان میں نظارہ نہیں کیا جا سکے گا. گلگت بلتستان میں شدید سردی کی لہر. ندی نالوں, تالاب اور جھیلوں کا پانی برف میں تبدیل. پنجاب میں دھند کا راج. سندھ ہائی کورٹ نے اہم ٹیگ گاڑیوں کا موٹر وے پر داخلہ بند کر دیا. دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آج لاہور کا پہلا نمبر.